ہماری مائیں اکثر، میں بالکل مجھے آج تک یاد ہے، اللہ جنت کا باغ بنا دے میری ماں کی قبر کو، میرے باپ کی قبر کو، اللہ آسانیاں دے میرے بڑوں کو، نانی نانے کو، دادا دادی کو. ریئلی سچ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی آٹھ بات نہیں میں بتا رہا. رات کی روٹیاں بچی ہوتی تھی، چھاپے میں نکالتے تھے. تو پہلے فیز میں سب سے پہلے مجھے یاد ہے میرے ابو کہتے یہ مکھن لگا کے نا اس کو ذرا گرم کر دو، پراٹھا لگا دو. میں ابھی بھی گھر میں اپنے بازا مجھے نظر آتی ہے تو میں نہیں پھینکنے دیتا، میں کہ اس کو مکھن لگا کے مجھے دے دیں گرم کر کے. کیا ہوتا ہے کہ عاجزی، رزق کی عزت میرے خالق کو بہت پسند ہے. تو سادہ زندگی بسر کریں، سمپل، تھوڑی سمپلسٹی کو لائف کریں. دوسری بات کہ توازن رکھیں، بیلنس رکھیں. اچھا آپ نے پہلے میں لیٹ سے ویک میں 4 دفعہ چکن بناتے تھے، تو پلیز ابھی 2 دفعہ بنا لیں، کوئی حرج نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ویکینڈ پہ گیسٹوں میں نے آنا ہے، تو ویکینڈ پہ گیسٹوں کی ہوتی ہے تھوڑا زیادہ بنا لیں، بچے بھی کھا لیں، خود بھی کھا لیں. یعنی لائف میں اپنے بجٹ کے لحاظ سے بیلنس لائیں. یعنی سادگی، سمپلسٹی اور بیلنس، ان کو آپ پریورٹائز کریں. انشاءاللہ میرا خالق، میرا مالک آسانیاں دے گا. اللہ کے پیارے نبی نے اسراف سے منع فرمایا. جیسے ہم پانی ضائع کرتے ہیں، باہر آتے ہیں، بھائی ہوٹل کی ٹوٹی کھلی رہے یا آپ کے گھر کی ٹوٹی کھلی رہے، پانی تو میرے پیارے دیش پاکستان کا ہی کنزیوم ہو رہا ہے نا. آپ ہوٹل کا کمرہ ہو یا آپ کے گھر کا کمرہ ہو، لائٹ آپ آف کریں. انرجی پہلے ہی کم ہے، پہلے ہی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے اس وجہ سے. تو آپ چیزوں کو تھوڑا بہتر رنگ سے کریں. کیا پتا کہ 10 منٹ آپ کی لائٹ آف رہنے سے جو انرجی پرزرو ہوگی، گاؤں میں کسی اور کی 10 منٹ اور لائٹ آن ہو جائے. اس اینگل سے سوچیں، نیت کا ٹھیک رکھیں، گمان ٹھیک رکھیں، اللہ پاک خیر کے دروازے کھولے گا. اچھا آج اگلا پوائنٹ ہے، میں نے بیسک پلر بتائے ہیں کہ توازن جو ہے وہ سادگی اور بیلنس، توازن، یہ 2 چیزیں. آگے تھوڑا پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں. آج کے دور میں مہنگائی نے ہماری روزمرہ زندگی کو مشکل ضرور بنایا ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ بھی موقع دیا ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو دوبارہ دیکھیں. یس، ریوزٹ کر لیں. یار ایک دن رکھ لیں جس کو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ سالن لیس ڈے، بڑا مزہ آئے گا. میں سچ کہہ رہا ہوں، آج میں نے چٹنی بھی بنائی تھی. ایک دن کو آپ چٹنی ڈے رکھ لیں. آپ کو یہ باتیں، مجھے پتا ہے کئی لوگ جو کریٹیکلی دیکھیں گے اس بات کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ مقصد کھانا کھانا ہے نا. موسٹ ٹیسٹی چٹنی دھنیا، پیاز، اناردانہ اور ادرک وغیرہ کی ہوتی ہے، لہسن بھی ڈالی اور ٹماٹر بھی ڈالی. اتنا مزہ آتا ہے اس کے ساتھ روٹی کھانے کا، اور ساتھ گرین ٹی بنا لیں. یو ول انجوائے دیٹ. میں نے گاؤں میں بھی کھا کے اور مزید تھوڑا انجوائے کرنے مکھن پڑا ہے تھوڑا سا وہ رکھ لیں. تو ہم بات کر رہے تھے، جو میں ضروری بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک چانس مل جاتا ہے، یو کین ری وزٹ یور پریٹیز، کہ پریٹی 1 کیا ہے، پریٹی 2 کیا ہے، چیزیں آگے بہتری کی طرف کیسے جائیں. ہم اکثر ضرورت سے زیادہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. بہت پیارا پوائنٹ، سچی بات ہے. بعض دفعہ میں نے یہ گاؤں میں بھی چیز ہے، شہر میں بھی ہے، سروس مینوں میں بھی ہے، بزنس مینوں میں، کمیونٹی پوری میں. پتہ نہیں کیوں ہمیں ایک دوسرے کی تنخواہ کا پتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی زمین کا پتہ ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا پتہ ہے، رشتہ داروں کا سورس آف انکم کا پتہ ہے. تو ہم متاثر کرنے کے لیے، ہم اس کو امپریس کرنے کے لیے اس کو برانڈ کیوں دکھاتے ہیں، اور جب وہ آتا ہے اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ کیوں کرتے ہیں. مجھے نہیں یہ سمجھ آئی. ہے تو پیار، میرا بھائی آ گیا، میرا جاننے والا آ گیا، میرا فرینڈ آ گیا، تو میں نے 2 دن اگر اس کو اچھا کھلانا ہے تو اس سے بہتر نہیں وہ میں اس کو 4 دن افورڈ کر لوں، ایک ہی پیس پہ چلوں. نہ میرے پہ فنانشل لوڈ ہو، نہ میرے ایموشنس کا لوڈ ہو، نہ میری فیملی لائف ڈسٹرب ہو، نہ ذاتی لائف. آپ ان کو کہیں یہاں بیڈ روم حاضر ہے، یہ کمرہ آپ کا، ٹائم پہ ناشتہ روٹی ملے گی، آرام سے ریلیکس کریں اور گپ لگاتے ہیں. اگر آپ پہلے دن ہی 5 ڈشیں بنا لیں گے، اگلے دن 6 ڈشیں بنا لیں گے، اور تیسرے دن آپ مہمان کے جانے کا انتظار فرمانا شروع کر دیں گے، از اٹ جسٹیفائی؟ ٹھیک ہے سنت ہے، مہمان 3 دن تک ہوتا ہے، تو وہ 3 دن تو پلیز اس کو ہنس کے کھلائیں نا. تو ہمارے مطلب آداب میزبانی میں ہے، کسی نے نہیں کہا، آپ کو کہیں نہیں لکھا کہ مہمان پہ خرچہ کریں. مہمان کو وہ کھلائیں جو آپ خود کھا رہے ہیں، اور آپ ماشاء اللہ ٹھیک ہی کھا رہے ہوتے ہیں. مہمان کو وہ کھلائیں جو آپ پی رہے ہیں. آپ کا دل پکوڑوں کا کھا رہا ہے، مہمان کو بھی کھلائیں. آپ کا دل کدو گوشت کو کھا رہا ہے، بنا لیں. اور گوشت اگر مہنگا آ رہا ہے تو آپ کدو بنا لیں، اور ساتھ مہمان سے پوچھ لیں بھائی اگر پسند نہیں تو انڈا فرائی کرا دوں. انڈا فرائی ایک ایسی اسٹینڈرڈ ڈش ہے، آملیٹ ایسی ڈش ہے، خکینہ ایسی ڈش ہے جو ہر چیز پہ چل جائے. میں سچ کہہ رہا ہوں. میں کہیں گیا ہوا تھا گاؤں میں، تو کسی جگہ میں نے کھانا کھانا تھا، کھانے کا ٹیبل، یہ کھانا کھا لو، کھانا کی بنائیے کی. میں کیا آپ اچار لے آئیں، روٹی لے آئیں، اور مجھے
لیمو کا اچار ساتھ دے دیں. I really enjoyed it. آپ جتنا کم اگلے کو لوڈ کریں گے, یہ کوئی خدا نخواستہ آپ اس طرح اگلے کو اللہ نہ کرے غریب نہیں سمجھ رہے, آپ اگلے کو کم لوڈ کرنا سیکھیں.